الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے ایک دوسرے پارے کی آیت ہے اور ایک چھٹے پارے کی آیت ہے. دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو اپنے دین سے پھر جائے اور کافر بن جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو پہلے کے جتنے اعمال اس نے کیے ہوں گے سب برباد ہو جائیں گے اور یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا. دوسری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تنبیہ فرما رہے کہ ایمان والوں، جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا، دین اسلام سے پھر جائے گا، تو کیا ہوگا کہ ہم ایسی قوم کو لائیں گے جو اس کو اپنائے گی، ہم اس قوم سے محبت کریں گے اور وہ قوم ہم سے محبت کرے گی. یعنی اپنے دین کے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریے. حدیث پڑھی، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو
فتنے آئیں گے اور بہت تیزی سے آئیں گے اور بہت خطرناک آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ جس طریقے سے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ انتہائی اندھیرا ہو رات میں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، روشنی نہ ہو، تو جس طریقے سے رات اندھیری ہو اور اس کے اندر جو دہشت اور وحشت انسان کو ہوتی ہے، اس طریقے سے فتنے لگاتار شروع ہو جائیں گے۔ اثر کیا ہوگا؟ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ جو انسان صبح کے وقت مومن ہوگا ان فتنوں میں ڈوبنے کی وجہ سے شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کی روشنی دیکھنے سے پہلے ہی وہ کافر بن جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے دین کو دنیا کے چند ٹھکروں کی وجہ سے سودا کر بیٹھے گا۔ یہ روایت ہے ترمذی کے اندر کتاب الفتن کے اندر ہے، جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس میں سے میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے بھائیو، جتنا زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا اور قیامت جو قریب آتی جائے گی، لوگوں کے حالات بدلتے جائیں گے اور لوگوں کے اوپر آزمائش کا گھیرا سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا۔ قرب قیامت میں یہ چیز ہونی یعنی ہونی ہے پھر۔ اس لیے روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی قومیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو دعوت دے گی باطل طاقتیں، اور گٹھ بندھن کر لے گی، آپس کے اندر جوڑ پیدا کر دے گی، اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں گے اور اس بات کی دعوت دیں گے کہ ہم سب مل کر اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹائیں گے۔ پھر اسلام اور مسلمانوں پر اس طریقے سے حملہ آور ہوں گے جس طریقے سے ایک کھانے والا آدمی مختلف قسم کی غذائیں دسترخوان پر رکھی ہو اور سامنے آنے والے کو اس کھانے کے لیے کس طریقے سے دعوت دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ باطل قومیں مٹانے کے لیے دین اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک دوسروں کو دعوت دے گی۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں کے اندر سے تمہارا جو دبدبہ دشمن کے دل میں ہونا چاہیے، وہ دبدبہ اس دشمن کے دل کے اندر سے اللہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پیدا کر دے گا جس بیماری کا نام وہن ہے۔ یہ بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ کہ وہن اس بیماری کا نام ہے کہ لوگ دنیا سے محبت کرنے لگے اور موت سے نفرت کرنے لگے۔ ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالات اتنے نازک ہو جائیں گے کہ آدمی کا دین کے اوپر جمنا اس طریقے سے مشکل ہوگا جس طریقے سے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے فتنے آئیں گے۔ ان فتنوں میں سے ایک انتہائی خطرناک فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے۔ جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کو اس نے تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ آئے دن ایسے واقعات اور ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ مسلم قوم کی بیٹیاں اور بیٹے مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں۔ ارتداد کا زور ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں سے بہت سارے قبیلے مشرک بن جائیں گے اور ان کی بتوں کی عبادت کریں گے۔ افراد نہیں کہا، دو چار آدمی نہیں کہا، خاندان کے خاندان کافر بن جائیں گے اور مرتد ہو جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نصر کی تلاوت فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یوں فرمایا کہ اللہ لوگوں کو فوج در فوج اسلام کے اندر داخل کرے گا۔ اس کے اندر اللہ نے اس کی بشارت سنائی ہے اس صورت میں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں جماعت کی جماعتیں، قبیلے کے قبیلے، فوج کی فوجیں آئے گی اور اسلام کو قبول کرے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جس طریقے سے لوگ فوج کے فوج اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں گے، اسی طریقے سے فوج کی فوجیں اسلام سے نکل جائے گی۔ جماعت کی جماعتیں مرتد ہو جائے گی، خاندان کے خاندان مرتد ہو جائیں گے، قبیلے کے قبیلے اسلام کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ جب کتاب الفتن کو پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں۔ ایمان اور کفر کے اعتبار سے لوگ چار حالت کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی کے اندر روایت ہے، لمبی روایت ہے، لیکن اس کا ایک حصہ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایمان اور کفر کے اعتبار سے لوگ چار حالت پر ہوا کرتے ہیں۔ ایک قسم لوگوں کی تو وہ ہے مومن پیدا ہوا اور مومن مرا تو اس کے لیے تو کامیابی ہے۔ دوسری حالت لوگوں کی یہ ہے کافر پیدا ہوا کافر مرا، اس کے لیے ناکامی ہے۔ تیسری قسم لوگوں کی یہ ہے مومن پیدا ہوا کافر مرا، اسی کو مرتد کہا جاتا ہے۔ پیدا تو ہوا تھا مسلمان ایمانی ماحول میں، لیکن مر رہا ہے مرتد ہو کر۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کافر پیدا ہوا لیکن مومن ہو کر مرا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت کے ایک حصے کا خلاصہ ہے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک دو جمعہ پہلے کہا تھا کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک کا دکا واقعہ ہم تو سنتے ہیں، ارتداد کا مطلب کیا؟ نہیں، ارتداد ہمارے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ فتنہ چنگاری تھا، اب تو شعلہ بن کر بھڑک رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ مرتد ہونا اس کو نہیں کہتے کہ مندروں میں جا کر گھنٹی بجائے، مرتد ہونا اس کو نہیں کہتے جو بتوں کے سامنے جا کر جھکے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مرتد ہے۔ لیکن ایک مرتد ہونا یہ بھی ہے کہ ہے مسلمان، پکا ایمان والا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن اسلامی احکامات کے اندر، اسلامی قوانین کے اندر تھوڑا سا شبہ پیدا ہو گیا، یہ مرتد ہو جائے گا۔ معمولی سا شک، معمولی سا شک،
آدمی کو ایمان کے دائرے سے نکال دے گا۔ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ تمہارے درمیان میں ایسی جماعت ہوگی، ایسے لوگ ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اتنے اونچے اعمال کریں گے وہ لوگ۔ ان کی نمازیں ایسی ہوگی، ان کے روزے ایسے ہوں گے، ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جب ہم اپنی نماز کو دیکھیں گے، اپنے اعمال کو دیکھیں گے، اپنے روزوں کو دیکھیں گے، تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جائے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سنیے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دل کے کانوں سے سنیے کیا فرمایا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، لیکن اللہ کا کلام ان کے حلق سے نیچے دلوں میں نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طریقے سے نکل جائیں گے جس طریقے سے شکار کے اندر تیر سوراخ کر کے نکل جاتا ہے۔ اور لگیں گے کہ مسلمان ہیں، لگیں گے کہ ایمان والے ہیں، لیکن حال یہ ہوگا بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں، ارتداد۔ اپنی نسلوں کو بچائیے، اپنے اولادوں کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، اسلام قبول کیا، دور نبوت کا واقعہ ہے، مسلمان ہوا، سورۃ البقرہ سیکھی، سورہ آل عمران سیکھی، اس کو پڑھا اور حضور کا منشی بن گیا۔ لکھنے والے کو منشی کہتے ہیں، آپ کی باتوں کو لکھا کرتا تھا۔ یہ نبی کی صحبت پائی ہے اس نے، لیکن کیا ہوا، مرتد ہو گیا، پھر عیسائی بن گیا، اور اس نے مرتد ہو کر یہ کہا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جتنا لکھوایا ہے اتنا ہی جانتے، باقی کچھ بھی نہیں آتا ہے ان کو۔ اور اسی حال پر وہ مر بھی گیا۔ تو جب مرا تو اس کے لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ کتنا سنگین جرم ہے ارتداد، جس فتنے سے ہم بڑے مطمئن ہو چکے ہیں، اپنے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کے لیے ہم تیار نہیں ہے، کہیں ہمارے آرام کے اندر خلل نہ پڑ جائے۔ کہیں میرے کاروبار میں ڈسٹرب نہ ہو جائے، کہیں میری کمپنی کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں میری دکان گھاٹے میں نہ چلی جائے، کہیں میرا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، میں کیسے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا، اسی دنیا کی دھن کے اندر مست ہیں ہم۔ جگائیے دلوں کو، جگائیے۔ ہاں، مرتد ہو گیا، اسی حال میں مر گیا، تو اس کے لوگوں نے اس کو قبر کھودی، دفنا دیا۔ اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ صبح میں دیکھا تو اس کی لاش قبر سے نکل کر باہر رکھی ہوئی تھی۔ تو جن عیسائیوں نے اس کو دفنایا تھا،
انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے یہ کام کیا ہوگا اس لیے کہ ہمارا یہ ساتھی پہلے ان کے دین میں تھا، اب پھر کر ہمارے اندر آ گیا ہے تو انہوں نے یہ بدلہ لیا ہوگا، یہ کام کیا ہے انہوں نے۔ چنانچہ پھر سے دوبارہ قبر کھودی انہوں نے اور گہری کھودی اور پھر اس کو دفنا دیا۔ دوسری مرتبہ دفنایا، پھر رات کے وقت اس کی قبر کو کھول دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے کھل گئی، اس کی لاش باہر آ گئی۔ دوسرے دن دیکھا تو پھر پڑا ہوا ہے باہر۔ تو پھر انہوں نے ایسا اندازہ لگایا واپس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام لگتا ہے۔ پھر قبر کھودی تیسری مرتبہ اور زیادہ گہری کھودی، جتنے کھود سکتے تھے اتنی۔ پھر اس کو دفنایا، لیکن پھر قبر سے باہر آ گیا، صبح میں دیکھا تو پھر وہ بھی سمجھ گئے یہ تو اللہ کا عذاب ہے، پھر اس کو دفنایا نہیں، اسی حال میں اس کی لاش پڑی رہی تھی۔ یہ واقعہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ یہ دور نبوت کا واقعہ ہے۔ جس نے سورۃ البقرہ بھی پڑھی ہے، جس نے سورہ آل عمران پڑھی ہے، یہ حال ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کا ایک شاگرد، یہ خود بزرگ ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا شاگرد بھی ایسا ہی اللہ والا ہی ہوگا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ نہ سمجھے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے، ہمارا تو کیا مسئلہ ہے، ہم تو دیندار ہیں نا۔ کھولیے آنکھیں، کھولیے، اپنے حال پر رحم کریے، اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر رحم کریے۔ یہ جوہر نکل جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت کو پتہ چلا تو اس کے پاس پہنچے، انتقال کا وقت ہے، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی تو مرنے والا جو شاگرد تھا اس نے کہا کہ حضرت مت پڑھیے، کیوں پڑھتے ہو؟ بند کر دیا پڑھنا۔ پھر اور زیادہ حالت خراب ہوئی تو کلمے کی تلقین کرنے لگے تو اس نے کہا کہ زبان پر کلمہ ہی نہیں آتا ہے، مت پڑھیے۔ مر گیا۔ اسی حال میں مر گیا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد۔ جب حضرت نے دیکھا کہ میری صحبت پائی، مجھ سے علم سیکھا، بہت کچھ اس نے لیا، دین کی باتوں کو سمجھا، یہ حال ہے، طبیعت کے اوپر کچھ ایسی کیفیت بنی کہ پھر رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوگا؟ خواب کے اندر دیکھا اسی شاگرد کو، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو اس کو پوچھا آخر تیرا یہ حال کیوں ایسا ہوا؟ تو اس نے کہا 3 گناہ کر رہا تھا، میں لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، لوگوں سے حسد کرتا تھا، اور اس کی کوئی بیماری مجھے لگ گئی تھی، اور ڈاکٹر نے مجھے یوں کہا تھا کہ سال میں 1 مرتبہ تجھے شراب پینی ہوگی تو تجھے بیماری سے شفا ملے گی، لہذا میں سال میں 1 مرتبہ شراب پیا کرتا تھا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان سے محروم کر دیا۔ یہ حالات کی نزاکت ہے، یہ ایمان کی کمزوریاں ہے۔ کہ ارتداد پھیل رہا ہے، کیوں پھیلتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ باتیں تو بہت ساری ہیں، روایتیں بھی کئی ساری ہیں اس سلسلے میں۔ کیوں پھیلتا ہے ارتداد؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے باطل تنظیمیں اور باطل طاقتیں منظم سازشیں کرتی ہے، پورا پلان بنتا ہے،
کہ ان کو ایمان سے کس طریقے سے پھیرا جائے۔ اس لیے دین کے اور اسلام کے احکامات کو ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر لے کر اچھالا جاتا ہے۔ ہم ٹی ویاں دیکھا کرتے ہیں، ہم نیوز سنا کرتے ہیں ایسے جھوٹوں کی زبانوں سے، اور ہمارے دین اسلام کے اوپر جب ایسے جاہل اور بدقسمت لوگ اور بے غیرت لوگ جب بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات تو اتر ہی جاتی ہے کہ واقعی یہ لوگ سچ بولتے ہیں۔ شک میں تو ہم بھی پڑ جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا، ہم تو نیوز دیکھتے ہیں۔ سچ دیکھیے، جھوٹ دیکھتے، آپ نیوز نہیں دیکھتے، آپ جھوٹ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو سچائی دکھائی کہاں جاتی ہے؟ سچ ہے کیا؟ سچ تو وہ ہے جو نظر نہیں آتا اور جو حالات بن رہے ہیں، یہ سچ ہے۔ پھر بھی ہم کو تو اس کے دیکھے بغیر چین کہاں ہے؟ ہاں، ہم تو دین بھی انہی سے لے رہے ہیں۔ یوٹیوب پر بیٹھ جائیں گے، مسجد کے امام کی دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، سوشل میڈیا کی دین کی باتیں دلوں میں اتر جاتی ہے۔ دین کے نام پر گھنٹوں ان کی بحثوں کو سنتے رہیں گے، یا 5 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ باطل تنظیموں کی سازشیں ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ایمان کو لوٹا جائے، اور کامیاب تو نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں کافی حد تک یہ لوگ آگے چل رہے ہیں۔ دوسرا سبب غربت، افلاس، بے روزگاری، یہ بھی آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، اللہ کے نبی نے فرمایا فقر انسان کو قریب ہے کہ کافر بنا دے وے۔ اس لیے آپ کی معیشت کو بھی توڑا جا رہا ہے، آپ سے روزگار چھینا جا رہا ہے، آپ سے آپ کے ارد گرد حالات کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی معیشت کے اور بے روزگاری کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے کفر میں چلے جا چکے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے کوئی نہ جائے، لیکن پتہ نہیں کون جانے والے ہیں۔ پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں، کب کہتے ہیں؟ اپنے زمانے کے اندر بات کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ پہلے زمانے میں مال جمع کرنا برا سمجھا جاتا تھا، اب تو مال جمع کرنا اچھا ہے، یہ مومن کے ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ ہاں، لیکن ہم تو مال بھی لیتے ہیں ناجائز راستوں سے، دین اور ایمان کو بیچ کر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ہماری معیشتیں مضبوط نہیں ہوگی، اس سے غربتیں دور نہیں ہوگی سماج میں سے، ہاں، بے روزگاری ختم نہیں ہوگی اگر ناجائز اور حرام کے راستوں کو اپنایا جائے گا۔ امیر تو امیر تر ہوتا چلا جائے گا اور غریب کا خون چوسا جائے گا اس میں۔ اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ نے مالی اعتبار سے نوازا ہے۔ کیوں ایسے بے سہارا لوگوں کے ایمان کی فکر نہیں کی؟ آپ مطمئن مت رہیے، اگر اللہ نے نوازا ہے تو کسی کے ایمان کے بچانے کے خاطر مال خرچ کر دیجئے۔ جتنی صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے لگائیے، یہ نبی کی امت پر لگانا ہے۔
کسی کا جیب نہیں بھرنا ہے. اپنے مال کو اپنے پاس لاک لگا کے اندر بند مت رکھیے کہ صرف زکوٰۃ کا حساب کر کے ہاتھ اٹھا لو، یہ کام مت کریے. تلاش کریے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو ایسے لوگوں کو تلاش کریے جو لوگ معیشت میں کمزور ہو چکے ہیں، جو بے روزگار بن چکے ہیں، ان کے ایمان کو بچائیے. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. آئیے امت کے خاطر اور نبی کے خاطر آ کر صفوں میں کھڑے رہیے. اطمینان کی نیند مت سو جائیے. یہ دوسرا سبب ہے. تیسرا سبب دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم. اتنی دلا دینا کہ آدمی کی ذہنی سوچ ہی بدل جائے. ہاں، اس لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. ہاں، اس نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے قتل کا منصوبہ بنایا، ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا، بدنام ہو گیا. شاعر کہتا ہے اگر یہ فرعون یہ کرتا، کوئی کالج کھول دیتا اور ان کی ذہن کو بدل دیتا، ان کی سوچ کو بدل دیتا، ان کے دماغوں کو مرتد بنا دیتا تو یہ بدنام نہ ہوتا. اب تو اسکولوں کا سلیبس بدلنے والا ہے. ہمارے بچوں کو جو مضامین پڑھائے جائیں گے ایک نظر ذرا اس کے اوپر ڈال دینا. اور ہم نے اپنے اولاد کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ایمان کے بچانے کی فکریں نہیں کی، اس بڑکتے شعلے سے بچانے کی فکریں نہیں کی. کل ہماری اولادیں ہمارا گریبان پکڑ کر رب کے سامنے کھڑا کرے گی، یہ میرا ظالم باپ ہے. جس نے میری کمائی کھائی اور مجھے مرتد بنا گیا. حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے. سوچیں کیا سکھایا جاتا ہے آپ کے بچوں کو، کیا پڑھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں اسکولیں چھوڑوا دے، ہاں توجہ رکھیے، ان کے ایمان کی فکر کریے، ورنہ اچھے سے اچھے تعلیم دلوائیے. ورنہ کوئی یوں کہے گا کہ اسکول کی مخالفت کر رہا ہے. اصل میں بات بھی بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، اور اس میں جو دنیاوی تعلیم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. برا نہ مانے اگر کوئی اس میں بیٹھا ہو تو. جب عصری تعلیم کے اوپر کچھ بات کی جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گی جلدی ان کو بات. چھڑوا دے تو کون کہتا ہے بھائی چھڑواؤ، ہم تو کبھی تشکیل نہیں کرتے. مسئلہ ہے کہ آپ سمجھے ہی نہیں ہے. سمجھے حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بنگلور کے سفر پر تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، راستے میں پتھر پڑا تھا، ایک بچے کو دیکھا، اس نے پتھر ہٹا دیا، راستہ صاف کر دیا. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے. تو میں نے گاڑی روکی، نیچے اترا، اس بچے کو بلایا، اس کو شاباشی دی، اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام مسلمان بتایا. تو میں نے کہا کہ بیٹے تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے. کیا کرتے ہو؟ کہاں سے سیکھا؟ نام مسلمان کا بتایا تھا. اس بچے کا جواب سنیے، اور آپ بھی کبھی کبھار اپنے بچوں سے پوچھیے کبھی. اس بچے نے کہا کہ یہ بات تو ہم کو ہمارے خدا یسوع مسیح نے سکھائی ہے. جب آپ کے بچے اسکولوں سے آئے تو پوچھیے
کیا پڑھ کر آئے ہو، کیا سیکھ کر آئے ہو؟ اور اگر ایسا کوئی گرد لگا ہو تو پہلے بیٹھیے، پہلی فرصت میں اپنی دکان کو چھوڑیے اور اسی وقت اس کے اوپر سے کفر کے گرد کو ہٹائیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم پوچھتے تھوڑی ہیں، ہم پوچھیں گے نہیں، کبھی فکرے نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک سبب کیا ہے؟ خواہشات کا اتباع، گناہوں کے دلدل میں پھنس جانا، یہ بھی آدمی کو مرتد بنانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور ایک سبب کیا ہے؟ وقت نہیں ہے ورنہ ہر ایک کے اوپر تفصیل ہو سکتی ہے۔ کفریہ کلمات کو زبان سے بولنا، بہت سارے کلمے ایسے ہیں جو کفر کے ہیں، اور سیریلوں کو دیکھتے رہتے ہیں لوگ، ٹی وی فلموں کو دیکھتے رہتے ہیں لوگ، اس کے اندر وہ لوگ جو زبانیں استعمال کرتے ہیں، جو گانے بنائے جاتے ہیں، جو ان کے کلمات ہوتے ہیں، اکثر فلموں کے اندر، اکثر سیریلوں کے اندر کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اور یہی کلمے، یہی گانے نوجوان بھی گاتا ہے، چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں۔ کسی عالم سے مسئلہ پوچھیے، اگر بولے گا تو کافر ہو جائے گا اگر کفریہ کلمہ ہے تو۔ اگر نکاح والا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ سنیے کان کھول کر، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، علماء نے فتویٰ دیا ہے اس پر، اگر ایسا کلمہ بولا ہے کفریہ تو۔ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، اور ہر روز یہ حالات ہوتے ہیں۔ کیا کریں گے میرے بھائی؟ یہ تو ارتداد کے اسباب ہے، ارتداد پھیل رہا ہے، اور جتنے سبب بتائے ہمارے اندر موجود ہے۔ اس کو روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ کہ راستے ہیں نا روکنے کے لیے، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، راستے ہیں، لیکن اٹھنا پڑے گا ان راستوں پر۔ ہاں، قوم کی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ ایمانی تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بنانے کی فکریں کریے۔ اس بات کی فکر کریے اور ایمان کے بچانے کی دعائیں کریے اللہ سے کہ اللہ ایمان کو بچا لے، ہمارے ایمان کو اور ہمارے نسلوں کے ایمان کو۔ مانگیے، جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، جو دعا کرتا ہے اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے، جو اس کے تقاضوں پر چلتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ ایک کام تو یہ کریے۔ دوسرا کام یہ کریے، اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیے، یارانہ مجلس ہر روز قائم کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کرے، میں نے کبھی کسی بزرگ کی مجلس میں حاضری دی ہے؟ کسی اللہ والے کے پاس ہم گئے ہیں؟ کسی اللہ والے سے ہمارا ربط اور تعلق ہے؟ ہاں، بزرگوں سے تعلقات پیدا کیجیے۔ اور آج تو یہ چیز انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ اتنا ہوتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو بیان سن لیتے، پھر وہی دامن جھٹک کر، یہ ہماری پرانی رسم چلتی ہے، کھڑے ہو کر نکل جاتے ہیں، بھیڑ تو جمع ہو جاتی ہے۔ تیسرا کام کیا کریے؟ درس حدیث اور درس قرآن کی محفلیں جن مساجد میں لگتی ہے، ان مسجدوں کے اندر جا کر ان مجالس کو لازم پکڑیے۔ یہاں سے ایمان کے بچانے کا پانی ملے گا۔ ہاں، یہی سے ایمان بچتا ہے، یہ اندر کے دلوں کو جگاتی ہے یہ مجلسیں، لیکن اس کے اوپر بھی بہت کم عمل ہو رہا ہے۔
ایک کام کیا کریے کہ ایک کام یہ کریے کہ اپنے گھروں میں جا کر سیرت رسول اور اصحاب رسول کے ایمانی واقعات اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو سنائیے، سیریل مت دیکھنے دیجیے، موبائل کا عادی مت بنائیے، کبھی کبھار اس کو بھی پڑھیے اور لے کر بیٹھیے، گھر کے حالات کو دیکھیے، صرف اپنی دکان کو ہی مت دیکھے۔ ایک اہم کام کیا کرے؟ ایک اہم کام یہ کرے کہ مکاتب کے نظام کو مضبوط بنا دیجیے۔ وہ ایسا نظام ہے، مکتبوں کا نظام اور یہ چھوٹے چھوٹے مدرسوں کا نظام، یہ شعلہ یہ بڑھتے بڑھتے جب تک یہاں پہنچے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے اس وقت تک اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی نسلوں کے اندر ایمانی جڑوں کو مضبوط کرے گا۔ ہاں، اس سے ایمان بچے گا۔ جب بھی انگریز نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کی تھی ہندوستان کے اندر، اس وقت علماء نے یہی کام کیا تھا، جگہ جگہ کے اوپر مکاتب اور مدارس کو قائم کیا تھا اور امت کے ایمان کی حفاظت کا سبب بنے تھے مدارس۔ ہم تو اٹھا لیتے اوپر سے، وقت نہیں ہے پڑھنے کا، اسکول کا اتنا زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ ایسی ایسی کارگزاریاں سامنے آئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں تو نظام سنبھالتا ہوں تو حالات میرے سامنے آتے رہتے، ایسی ایسی کارگزاریاں سامنے آئی ہے، دل کھول کر سنیے۔ دیندار لوگ بھی اپنے بچوں کی تعلیم سے بے فکر ہے، ایک ایک کو اٹھا کر دکھاؤں میں۔ جو محنت تو کرتے ہیں دین کی، سمجھدار گھرانے بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائے، یہاں سے اٹھانے کے مشورے دیتے ہیں ہم کو۔ ہاں، جو سمجھتے ہیں اس بات کو وہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ بھیجے ہمارے بچوں کو۔ یہ دوری ہو چکی ہے، کئی کارگزاریاں میرے سامنے آئی ہیں، کئی حالات ایسے دیکھے کہ لوگوں کا رجحان ان مدرسوں کے بارے میں کیا بن چکا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مضبوط کریے اس کو، اپنے بچے کے لیے ایک وقت کا مدرسہ لازم کریے۔ یہی نسلیں ہیں جو آگے جا کر کچھ انقلاب لائے گی، کچھ تبدیلی لائے گی۔ ورنہ اللہ کے نبی کی ایک آخری حدیث سنا دو آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً روایت تو یاد نہیں رہی ہے، اس کا خلاصہ سنا دوں۔ جب بھی اللہ نے اپنے دین کو ترقی دی ہے تو اس سے پہلے اللہ نے اس امت کے اندر سے جتنے بھی ڈپلیکیٹ تھے ان سب کو نکالا ہے اور پیور مال کو رکھا ہے، اس کے بعد اللہ نے دین کو سربلندی عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا نام دین اسلام کی سربلندی میں آئے تو ہم اپنا نام اصل مومنوں میں لکھوا دیوے، ورنہ اللہ کا نظام چلے گا تو اللہ اور خدا کی قدرت کا نظام وہ ہے کہ اس کے اندر سے اللہ پاک کرے گا، مومن ہونے کے باوجود جو ظاہر سے تو مومن ہوگا نکالے گا کہ تجھ سے میرے دین کو سربلندی نہیں مل سکتی ہے، وہ مرتد ہوگا، اور پاکیزہ جماعت اللہ بنائے گا، پھر اس کے بعد اٹھائے گا اس دین کو، پھر اٹھائے گا اللہ اس دین کو، پھر اس کو سربلندی ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ارتداد کا شعلہ بھڑک چکا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں تھوڑی سی فکریں ہے تو تھوڑا جاگیے، فکریں کریے اور کچھ ایسا نظام کچھ کریے کہ ہمارا ایمان، ہماری نسلوں کا ایمان، ہماری اولاد کا ایمان بچ جائے۔ اللہ ہم سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کے ایمان کے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔